سے پہلے بات کریں گے اب تک کی اہم ترین خبروں کی۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا ہے کہ اتحادی فوج سرحدی مداخلت کا نوٹس لے، جس پہ اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ اشفاق ہمیں نہ ہے کیا، نہیں پتا بھائی، ہم نے یہ سرحدی آپ بول رہے ہیں، ہم نے سلالہ کا نہیں پوچھا سرحدی کیا چیز ہے۔ اور ہمیشہ مسائل پیدا کرنے والے چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اور کون سے انقلابی اقدامات رہ گئے چودھری صاحب؟ اب کیا مونس الہی کو اٹھا کے ڈیپٹی پرائم منسٹر لگا دیں گے؟ اور کون سا رہ گیا اب انقلابی؟ انقلاب تو بہت آ گئے یہاں پہ، آپ خود ڈپٹی پرائم منسٹر لگ گئے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابی اخراجات کی حد 15 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی۔ عمل درآمد کے لیے سیاسی جماعتوں سے منتیں کی جا رہی ہیں پلیز۔ اور وزیر اعظم پاکستان راجہ رینٹل کا کہنا ہے کہ کراچی کا امن ہماری ترجیحات میں شامل ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو کام ہماری ترجیحات میں آ جائے اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف نے دفتر خارجہ کا دورہ کیا اور دورے کے دوران کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عالمی دنیا کے اندر پاکستان کا امیج اچھا کریں۔ خدا کے لیے اب دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانے دو، اس طرح نہیں روکا کرو پلیز۔ اور ریپبلک میں پرویز نام ترقی کی ضمانت ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اس وقت ہمارے رپورٹر لالا کے پاس، جو کہ عوام میں موجود ہے۔ یہ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں جو ہے وہ پچھلے دنوں 5 لاکھ بچے پیدا ہو گئے ہیں اور ان کے نام جو ہے وہ پرویز رکھ لیے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرویز نام کے جو لوگ ہیں یہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے کسی بھی شعبے میں وہ بہت پھرتی کے ساتھ ترقی کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ گھوم رہے ہیں ان کا نام پرویز رکھنا چاہیے۔ تو اس معاملے میں آج ہم لوگوں سے اس نام کی افادیت کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ اس سفر میں میرے ساتھ آئیے، فالو میں آئیے۔ ارے منّے بھائی، آپ سے ایک سوال کر لوں گا، آپ یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کا نام پرویز رکھ دوں تو آپ کتنے ترقی کریں گے؟ بہت ترقی کروں گا، میں بہت اوپر جاؤں گا۔ یعنی کہ کیسے؟ کیونکہ میرے کو پیپلز پارٹی لے لے گی، زرداری میرے کو اپنا وزیر اعظم بنا لے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو پرویز نام کا بندہ ہوتا ہے یہ اتنا جلدی ترقی کیسے کر لیتا ہے؟ یہ صدر بن جاتے ہیں، کبھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اچھا آپ سے ایک اور سوال کر لوں گا، یہ پرویز مشرف، راجہ پرویز اشرف، یہ پرویز الہی اور یہ اشفاق پرویز کیانی جو ہے، ایسے اگر 2 یا 3 اور ہو جائے تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ ہم ترقی کر لیں گے، ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے۔ ارے بھائی فالو کر لو، کیا کر رہا ہے خدا کا قسم؟ ارے انکل، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یہ بتائیے یہ پرویز مشرف، پرویز الہی، راجہ پرویز اشرف، یہ جنرل پرویز کیانی، اچھا یہ ایسے اگر 3-4 اور ہو جائے تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ بہت آگے چلے جائیں گے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو؟ سارے پرویز مشرف اگر مل جاتے ہیں اچھا تو انشاءاللہ جو ہے نا پاکستان بھی ترقی کرے گا اور عوام بھی ترقی کرے گی۔ ارے بھائی اگر میں آپ کا نام پرویز رکھ دوں تو آپ کتنا ترقی کریں گے؟ ارے کوئی ترقی نہیں کریں گے ہم۔ اگر ہم ان کو پرویز پیجا یعنی کہ پیجا کہے، جیسے کہ پرائم منسٹر راجہ پیجا، یعنی کہ جیسے اشفاق پرویز کیانی پیجا، تو یہ برا تو نہیں منائیں گے؟ نہیں، کیوں برا منائیں گے؟ اچھا یعنی کہ ہم بول سکتے ہیں؟ بالکل بول سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں بول سکتے۔ ارے بھائی مت بھاگو، ارے بھائی آپ یہ بتائیے، ارے کچھ تو بتا دیجیے، شرما گئے۔ آپ یہ بتائیے جو پرویز نام کے جو لوگ ہیں یہ اتنے جلدی ترقی کیسا کر لیتے ہیں؟ بس ان کا اسٹار کچھ اس قسم کا ہوتا ہے۔ ان کو اگر ہم پیجا بلانا شروع کریں، جیسا کہ راجہ پرائم منسٹر پیجا، جیسا کہ اشفاق پرویز کیانی پیجا، تو ان کو برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں بالکل نہیں لگے گا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا، ہم نے لوگوں سے رائے طلب کیا، تو نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے۔ کیمرہ مین پرویز کے ساتھ لالا، پاکستان۔ اور اب چلتے ہیں ہمارے رپورٹر مٹکو کے پاس، جو اس وقت فیصل سبزواری کے ساتھ موجود ہے۔ پروگرام کا ایک حصہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اب ملاحظہ کیجیے گا دوسرا حصہ۔ پچھلے ہفتے میں دیکھو گیا تھا، آج دوبارہ واپس آ گیا ہوں۔ میں اٹھا تھوڑی ہوں، ابھی میں نے اس وقت سارا ریکارڈ تھوڑی کیا ہے، یہ تو میں دوسری دفعہ آیا ہوں پاگل۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں بھائی، ہمیں تو دنیا میں کہیں مسئلہ ہی نہیں ہے، دنیا کا نمبر 1 جرنلسٹ۔ اچھا
آج میرے ساتھ دوبارہ موجود ہیں سائیں فیصل سرزواری صاحب. السلام علیکم سائیں, ویلکم کرتے ہیں. اور دوبارہ ٹائم دینے کا, ایسے ریپبلک کو بتاؤ کہ دوبارہ ٹائم دیا. بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے دوبارہ. بہت شکریہ, آپ بڑے مہربانی. سوال شروع کرتے ہیں آپ سے. فیصل صاحب, RGST کا معاملہ اٹھے تو فیصل صاحب اور ان کے جو جماعت کے لوگ ہیں اسمبلی میں ادھر ہائے ہائے کریں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. بجلی کا مسئلہ اٹھے تو فیصل صاحب اور فیصل صاحب کی جماعت کے لوگ وہاں بولیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. فیصل صاحب, جب یہ ٹیپ گیٹ یعنی کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف سازش ہو تو آپ کا اس پہ کیا بولیں گے, کیا جواب دیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں تو اب سب جوڈس مسئلہ ہے, کورٹ میں ہے. کورٹ نے انکوائری کا کہہ دیا ہے, انکوائری شفاف ہونی چاہیے, جتنے بھی فریق ہیں ان کے خلاف, نہیں, اور میرٹ کے اوپر کورٹ ڈیسائیڈ کرے. وہ دیکھیں, میں منع کہ میرا کہنے کا مقصد ہے جیسے ابھی آپ نے شیڈو بجٹ تک دے دیا یار, آپ نے ایک رہنمائی دی ان کو کہ بھائی اس طرح بناؤ, اس طرح کمی کرو, آپ کی ایک فکر ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں منع کہ ہماری فکر یہ ہے کہ اس ملک میں کسی کو بھی, کسی بھی ادارے کو, کسی بھی ادارے کے کسی بھی فرد کو کسی دوسرے ادارے کے خلاف کوئی سازش, کوئی ایڈونچرزم نہیں کرنا چاہیے. منع کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں وہی پوچھ رہا ہوں. کسی کے خلاف سازش نہیں کرنی چاہیے, سازش سے پرہیز, سازش سے پرہیز. تمام ادارے کسی اسپیسیفک اپنے دائرے کار میں رہیں. اچھا, اشاروں میں بات کرتا نہیں. اچھا, ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کیا؟ سمجھنے والے سمجھ گئے. اچھا, اللہ, کیا میرے ذہن میں سوال آ گیا, مجھے دکھ ہو گیا. سائیں فیصل صاحب, اس وقت آپ کے سامنے یہ بندہ بیٹھا ہے, دنیا کا نمبر 1 جرنلسٹ. میں فین ہوں. یہ کیا نام ہے اس کا, یہ وولف, کیا نام ہے اس کا, یا میں جو آ رہا ہے بلٹس, یہ بلٹس, یہ ہمارے سارے بچے ہیں سائیں. اس وقت 24 سال میری عمر ہے, ینگ آدمی ہوں. کبھی مجھے آپ نے 50 روپے نہیں دیا, آپ کے پاس یوتھ کی منسٹری ہے, میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کبھی یہ نہیں, ملک ریاض تو نے بھی نہیں دیا سائیں, کبھی یہ نہیں, تو یہ لے بیٹا جا کے کچھ ٹافی کھا کے آ جا, کچھ لے. مجھے کچھ بھی نہیں دیا. 4 سال پہلے آپ ملے ہوں گے جب یوتھ منسٹری ہم نے شروع کی تھی, تو اس وقت اس کا بجٹ 0 تھا, تو آپ کو 50 روپے کہاں سے دیتے؟ 0 پوری منسٹری کا. لیکن اس کے بعد بہرحال ہم نے یہاں کام کرنا شروع کیا, اور سندھ میں 5 ڈسٹرکٹس میں ہمارے یوتھ سینٹرز, کراچی میں میگا یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر, کریئر کاؤنسلنگ سے لے کر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ, ڈفرینٹ ہمارے پروگرام چل رہے ہیں. تو اب آپ آئیں گے تو آپ کو بچوں سے بھی ملوائیں گے, اور وہ بچے آپ کو ٹافی بھی کھلائیں گے. وہ بچے کھلائیں گے آپ؟ ایسا نہیں کہ ابھی ایک منگوا لوں جا کے لے, یہ بھی نہیں یار. اللہ پلوا سکتے تھے آپ کو, آپ غریب جماعت کے دفتر آئے ہیں. ہم خود غریب آدمی ہیں بابا. اچھا, کارکن آپ کا شہید ہو رہا ہے, الیکشن پر جو ہے آپ کی جماعت کو ٹرک کی بتی دکھائی گئی ہے. الیکشن, یہ بلدیاتی الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, مطلب کہ سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر بھی آپ پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ادھر حکومت میں کیا امب لینے آئیں گے, امب یعنی ہم سندھی میں بولتے ہیں آم کو, پھر کیا ہے؟ تو پھر یار آپ مجھ پہ ذمہ داریاں اصل میں بہت زیادہ ہیں. اس ملک کے لوگوں کو ایک تو یہ بھی دکھلا دیا ہے ہم نے کہ کتنا ہم صبر سے رہ سکتے ہیں. اچھا, جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی ہم پر تہمت لگتی چلی آئی ماضی میں, 90 میں, اور اس کے بعد 92, 93 میں, یا پھر 98 میں بھی. تو ہم نے یہ بھی دکھا دیا اپنا کیریکٹر. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے, خواہ وہ بلدیاتی ہو یا کمشنری ہو نظام, انفارچونیٹلی صوبہ سندھ میں بعض, میں سمجھتا ہوں کہ جو شارٹ سائٹڈ قسم کے جو پالیٹیشنز تھے, انہوں نے اس کو دیہی اور شہری کا مسئلہ بنا کے پیش کیا, یعنی سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والوں کا مسئلہ بنا کے پیش کیا, ڈیوائڈ کرنے کا, جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جوڑ کے چل رہے ہیں تاکہ سندھ مزید کسی تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور یہ تقسیم نہ ہو. اس لیے ہم نے سندھ کے استحکام کو فوقیت دی ہے اپنی ساکھ کے اوپر. وی چوز استحکام اوور آر کریڈیبلٹی. شاعر تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ماشاءاللہ, شاعر تو کوئی آنکھیں بند کر کے بھی دیکھے تو اس کو آپ شاعر ہی لگو. قسم خدا, جنہیں لگنا چاہیے تھا انہیں کبھی بھی نہیں لگا. ارے کس کو نہیں, کم از کم آپ کو تو نہیں. نہیں تو نہیں, میرا ایسا مطلب بھی نہیں ہے بابا. اچھا, شاعری میں شوق بھی ہوگا پھر آپ؟ الحمدللہ. ایک ہم بھی الحمدللہ, میں نے بھی ساری زندگی شاعری غالب صاحب کو پڑھا ہے, سب کو پڑھا ہے. اچھا, مرزا تقی غالب کا کوئی شعر سنا دیں ہمیں. غالب کا؟ مرزا تقی غالب کا.
مرزا تقی غالب کا، ان کا شعر تو مجھے نہیں آتا، لیکن میں دیکھا اس کا مطلب ہے میں نے زیادہ پڑھی ہے نا. آپ نے زیادہ پڑھی ہے جی. میں بالکل. ایک آخری سوال پوچھوں گا. مہر بخاری ڈبل لقمان کے ساتھ جس نے سائیں اپنا یہ جو ابھی ہوا اس کے ساتھ، میں نے آپ کو میں یاد دلوا رہا ہوں، وہ مہر بخاری جب یہ کہے، یہ کمنٹ پاس کرے کہ بھائی ہم نے کوئی ایم کیو ایم کے خلاف بات تو نہیں کی جو ہمیں چینل پہ وہ کرے، اس بات پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا چینل کو بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں نے کوئی ایم کیو ایم کے خلاف تو بات نہیں کی. اللہ اکبر، اس کو اللہ پوچھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے اس کو اللہ پوچھ رہا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی نا یہ، کیونکہ صبح شام کئی اینکرز ٹی وی پہ بیٹھ کے ایم کیو ایم کے خلاف ناجائز بھی الزامات انہوں نے لگائے. اور کوئی چینل بند نہیں ہوا. جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں جن اینکرز کی، تو کوئی چینل بند نہیں ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ کس کے خلاف وہ بات کر رہے تھے، اور لاہور شہر میں تو بند کروا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کلیئر کیا ہے کہ دیکھیے جی، آپ صبح شام ہمارے خلاف بات کریں تو بھی آپ کا چینل کراچی میں تو بند نہ ہو. آپ کسی کا انڈائریکٹ گاڑی کا ریفرنس دیں تو لاہور میں آپ کا چینل بند ہو جائے. تو میں تو خوش ہوں کہ لوگوں نے دیکھا ہوا کیا ہے اصل میں. اس کے نون کی بات کریں کیا، کس کی؟ لاہور میں تو نہیں کروا سکتا، غنہ ہو یا نون ہو جس یار سوال کا جواب دے ہی دیا آخرکار. سائیں فیصل صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی خوشی ہوئی. آئے انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور بھی انشاءاللہ بات چائے بھی بڑی مزیدار تھی. بہت شکریہ. اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ ریپبلک کے سامنے آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی کیا ہوگا، اور ریپبلک جو ہے اس پہ فیڈ بیک بھی ہمیں. ریپبلک بیٹا ابھی میرے کو اجازت دو. اللہ حافظ. انشاءاللہ نکل رہے ہیں. سائیں بہت شکریہ، بڑے نوازے. تھینک یو. میری گاڑی چارج کرو جو ملک نے آدمی مجھے. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے رپورٹر بھگت سنگھ کے پاس جانے کا. ہلو بٹ صاحب، بھائی آج ہم آپ کو ملتان لیے چلتے ہیں. ملتان ثقافت کا علم بردار، میٹھی میٹھی زبانیں بولنے والے لوگ، اور وسیع ترین تاریخی پس منظر. اور جہاں ملتان کی وجہ شہرت اور بہت سی چیزیں ہیں، وہیں پہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے. ہم آپ کا دکھ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آج تک کبھی کسی اور کو نااہل قرار نہیں دیا گیا نا آپ کے علاوہ. اب میں کسی کی تو کیا بات کروں، میں خود ہمیشہ سے ایک اچھا انسان رہا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی یہ ہوشیاری کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کوئی کام مجھے نہ آتا اور میں وہ کرنے چل پڑوں، اور بعد میں لوگ مجھے کہیں کہ تو نااہل ہے. یہ آپ کو بات سمجھانے والا کوئی نہیں تھا یہ والی. اسی لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی جان پڑی لکڑی دیکھو نا تو استعفیٰ دے دو، اور اڑتا تیر دیکھو تو ریڈی ہو جاؤ. کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اب وہ نااہل ہے کہاں؟ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بند ہو کے رہ گیا ہے، بستر پہ پڑا رہتا ہے، پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے، اور پنکھے کی اہلیت پہ غور کرتا رہتا ہے. ترازو سے تو بھائی اور اتنے ڈر گئے ہیں اب کہ سبزی والے سے کہتا ہے بھائی سبزی تول کے نہ دے، اندازے سے دے دے ویسے. اور ایسے بندے کی بھی کیا زندگی ہے. برگر لینے گیا ہے، برگر والے نے کہا سر آرڈر دے دیں. یہ نااہل پتہ نہیں کن سوچ میں تو کہتا ہے جی. اس نے کہا سر آرڈر 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 آرڈر. پائی اور یہ ایسا وہاں سے جڑکی لگائی، برگر بھول گئے. قادر نہیں چھوٹا بیٹا، اس نے اس نااہل کا دھیان بٹانے کے لیے اس کو فلم لگا کے دی، شکار ہی شکار. اب اس میں پینگوئنز آ گئی تو قادر ہنس کے کہتا ہے او ابا جی یہ وکیل نہیں لگتے. اس نے غصے میں ریموٹ دے دیا وی سی آر کا قادر کے منہ. تو سرکار ٹیکے وہی اچھے جو بچپن میں لگ جائیں. خدا کسی دشمن کو بھی اس عمر میں نااہل نہ کرے. کیمرہ مین رشید پینگوئن کے ساتھ بھگت سنگھ، ایسا وزیر اعظم اور کہاں، پاکستان.